الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ باب المساجد، مساجد کا بیان، مساجد کے احکام و مسائل۔ مساجد یہ مسجدن کی جمع ہے اور اس کا لغوی معنی ہے سجدے کی جگہ۔ اب سجدے کی جو جگہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جو ہم اپنے علاقوں کے اندر، اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں ایک عمارت بناتے ہیں اور مسلمان 5 وقت وہاں پر آ کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، ان کو بھی مسجد کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سجدہ ادا کرنے کی مخصوص جگہ کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پر آ کر 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اور دوسری قسم نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی معروف حدیث ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا، کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے پوری کائنات کو مسجد بنا دیا ہے۔ تو یعنی کائنات کا کوئی بھی حصہ، زمین کا کوئی بھی حصہ وہاں پر سجدہ کرنا جائز ہے، الا یہ کہ وہ مقامات جو آپ نے پچھلے عنوان کے اندر پڑھے تھے کہ جن کے اندر نماز پڑھنا نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے استثناء موجود ہے، تو ان مستثنیٰ کیے گئے جو مقامات ہیں اس کے علاوہ کائنات کی زمین کے ہر حصے پر سجدہ ادا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہاں پر باب المساجد جو عنوان قائم کیا گیا اس کا مقصد پہلی جو مساجد ہیں، یعنی جو ہم محلوں کے اندر، شہروں کے اندر عمارت بناتے ہیں جہاں پر مسلمان جمع ہو کر 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اس کے احکامات بیان کرنا مقصود ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عنوان پڑھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ، نماز کے احکام و مسائل، تو نماز کے احکام و مسائل کے اندر باب المساجد امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں قائم کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے کتاب الصلاۃ کے ساتھ؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، نماز کے ساتھ مسجد کا تعلق گہرا ہے، کیونکہ نماز باجماعت ادا کرنا مرد کے لیے واجب ہے، اور یہ باجماعت کب آپ نماز ادا کر سکیں گے؟ جب مساجد موجود ہوں گی۔ اگر مساجد موجود ہی نہیں تو کس طرح مسلمان اکٹھے ہو کر باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، تو مساجد میں نماز ادا کرنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ایسی مخصوص جگہ اپنے پاس رکھیں جو بالکل پاک ہو، تاکہ کسی کو اللہ رب العالمین کی یہ عبادت ادا کرتے ہوئے دشواری اور مشکل پیش نہ آئے کہ جب وہ نماز ادا کرنا چاہے تو اس کو جگہ کے پاک ہونے کے بارے میں اس کو جگہ تلاش کرنی پڑے کہ کون سی جگہ پاک ہے، کون سی ناپاک ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم مساجد کو کیا ہے؟ قائم کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری وجہ ہے اس عنوان کو کتاب الصلاۃ میں لانے کا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مساجد ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کا تقدس ہے، ان کا احترام ہے، اس کے پیش نظر ایک مستقل امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کر دیا کہ مساجد کے احکام و مسائل، تاکہ بندے کو پتہ ہو کہ جس جگہ پر میں آ کے کھڑا ہو رہا ہوں، 5 وقت آ کر میں نماز ادا کرتا ہوں، اس جگہ کی اہمیت کیا ہے۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ سب سے محبوب ترین جگہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی ہیں کائنات کے اندر تو یہ مساجد ہیں۔ کیوں مساجد اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہیں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ راز و نیاز والی باتیں کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ مساجد کو کے اندر آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی توصیفات، اس کی تحمیدات، اس کی تمجیدات، اس کی تقدیسات کو بیان کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔
قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یعنی کائنات کے اندر اگر کوئی جگہ سب سے مامون محفوظ جو انسان کے لیے گناہوں سے پاک رہنے کی اگر کوئی جگہ ہے تو یہ مساجد ہیں۔ تو اس لیے باقاعدہ اس کا ایک اپنی اہمیت ہے، ان کا تقدس ہے، ان کا احترام ہے۔ تو اس لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد کے احکام و مسائل کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ اس در ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا پھر خود کا بھی اپنی اس جگہوں کا خود بھی ان کا تقدس ہے، ان کا احترام ہے، ان کی اہمیت ہے، اور پھر نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط بھی ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باب المساجد قائم کی ہے، اور باقاعدہ علماء نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، احکام و مسائل جو یعنی کہ مساجد کے احکام و مسائل کے متعلق ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کی ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، رواہ احمد و ابو داود والترمذی وصحح ارسالہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں، امرا حکم دیا، امرا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ امرا یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بندے سے کام کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب آپ کسی بندے سے کام کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اگر غلبہ نہیں ہوگا تو اس کو امر نہیں کہیں گے، کیونکہ دوسرے سے آپ کسی بھی کام کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ مطالبہ استعلاء کے طور پر ہو، آپ اس کے اوپر غلبہ رکھتے ہوں۔ اور جب کوئی امر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے ہوگا تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ وہ کام ہم نے کرنا ہے، وہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے مساجد کے بنانے کا حکم کس صیغے کے ساتھ دیا ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا، سیدہ عائشہ بیان فرما رہی ہیں، تو آخر آپ نے حکم کس صیغے کے ساتھ دیا تھا، کون سا صیغہ آپ نے ادا کیا؟ تو اس بارے میں اصل کیا ہے، صحابی کا جو قول ہے اسی کو ہم محمول کریں گے، کیونکہ وہ ان کا جو قول ہے صحابی کا کہ امارا حکم دیا، یہی بات کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ مسجد کے بنانے کا۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ببناء المساجد، مساجد کی تعمیر کا، مساجد کی تعمیر کا، مساجد کی بنانے کا، یعنی نماز ادا کرنے کی مخصوص جو جگہیں ہیں وہ ان کے بنانے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا۔ کہاں پر حکم دیا؟ کس جگہ پر ہم نے مساجد بنانی ہے؟ فی الدوری، گھروں میں یعنی محلوں میں۔ دور یہ دارن کی جمع ہے، یہاں پر مراد گھر نہیں ہے، کیونکہ ہر گھر کے اندر مسجد بنا لی جائے گی تو پھر جماعت کہاں پر ہوگی، لوگ کہاں پر اکٹھے ہوں گے؟ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں کے اندر مساجد کو تعمیر کرو۔ اور یہاں پر محلے کو دور سے تعبیر کیا کیونکہ وہ مختلف متعدد گھروں کے اندر، گھروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی بہت سارے اس علاقے کے اندر گھر ہوتے ہیں۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم علیہ السلام نے حکم دیا ببناء المساجد، مساجد کی تعمیر کا، فی الدور، محلوں میں، علاقوں میں، وان، اور اس بات کا بھی آپ علیہ السلام نے حکم دیا، ان تنظف، کہ ان کو صاف پاک رکھا جائے۔ تنظف یہ مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور تطیب یہ بھی کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے۔
ان تنظف کہ ان کو پاک صاف رکھا جائے، یعنی مساجد کو کوڑا کرکٹ گندگی سے بالکل پاک صاف رکھنا ہے، نجاستوں سے اس کو پاک رکھنا ہے۔ وتطیب اور اس کو معطر رکھا جائے، تطیب مسجد کو کیا رکھا جائے؟ معطر رکھا جائے، یعنی مسجد میں خوشبو رکھی جائے، یعنی مشک وغیرہ کی دھونی دینا، یا پھر جو صفائی ہیں اس سے مسجد کو معطر کر دیا جائے کہ جھاڑو آپ نے مسجد کے اندر دی، اس کے نتیجے میں جو کوڑا جمع ہو گیا ہے، اب اس کو مسجد سے باہر پھینک کر آپ اس کو خوشبودار کر دیں۔ رواہ احمد و ابو داود و ترمذی، اس حدیث کو امام ابو داود اور امام احمد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وصحح ارسالہ، اور اس حدیث کے مرسل ہونے کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کے مرسل ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، اور مرسل کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی محلہ ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی آبادی ہو، کوئی بھی ٹاؤن ہو، وہ مساجد کے وجود سے خالی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر مساجد ضرور بنانی چاہیے، اور یہ ہماری اولین ترجیحات کے اندر ہونی چاہیے کہ جب ہم کہیں پر سوسائٹی بناتے ہیں، ہم پلاٹنگ کرتے ہیں، تو اس جگہ پر سب سے پہلے ہم مسجد کے لیے جگہ رکھیں، مسجد کے لیے اس علاقے کے اندر، اس آبادی کے اندر، اس ٹاؤن کے اندر ہم جگہ رکھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ ہر علاقے کے اندر، ہر ٹاؤن کے اندر مسجد کو تعمیر کیا جائے، بنایا جائے۔ اور دوسرا حکم اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے کہ مساجد کو ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھنا واجب ہے، اور جب آپ اس کو پاک رکھیں گے، صاف رکھیں گے، گندگی نہیں ہونے دیں گے غلاظت سے، نجاست سے، تو مساجد کو پھر خوشبو بھی اس سے بھی معطر رکھنا پڑے گا۔ تو اس حدیث کے اندر واضح طور پر یعنی دو مسئلے بیان ہوگا، ایک کہ ہر محلے کے اندر، ہر ٹاؤن کے اندر مساجد کو تعمیر کیا جائے، بنایا جائے، یہ مسلمانوں کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے، اور یہ 2 3 4 5 جتنے بھی افراد مل کر یہ کام کر لیں گے، باقی کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ ویسے تو ہر ایک کو ہمیں اس کے اندر حصہ شامل کرنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی جنس سے جزا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم ساری احادیثوں کا خلاصہ نکالیں تو اس کے اندر ایک پرندہ ہے، اس پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مسجد کی تعمیر کسی نے کی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے بدلے میں محل بنا کر دیں گے جنت کے اندر، اور دنیا کے محلات جتنے بھی عالیشان بنا لیے جائیں، وہ جنت کے محلات جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کرنے، اپنے مومنین بندوں کو، اہل ایمان کو عطا کرنے، اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اور بندہ اس کا تصور اپنے ذہنوں کے اندر بھی نہیں لا سکتا۔ تو اس لیے مساجد کی تعمیر کی طرف ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ تو یہ مساجد کی تعمیر کرنا مشرکین کا کام نہیں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ اہل ایمان کا کام ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اور مساجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ اگرچہ یہاں پر وہ چیز نہیں بیان ہوئی، لیکن آیات کو اگر ہم پڑھیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مساجد کو تعمیر وہ کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہی بنیادی مقصد ہے مسجد کا کہ وہاں پر نماز ادا کی جائے، تو یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اور دوسرا تنظف، اس کو پاک صاف رکھنا ہے۔ پاک صاف کے اندر ظاہری طور پر پاک صاف رکھنا بھی اس کے اندر آ گیا، یعنی ہر قسم کی گندگی، غلاظت سے، نجاست سے اس کو پاک رکھنا۔ پھر اسی طرح اس کے اندر وہ طہارت بھی آ جاتی ہے جو مانوی طہارت ہے، یعنی شرک سے، بدعت سے، کفر سے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام مسجد کے اندر نہ کیا جائے،
مسجد کے منافی کوئی عمل وہاں پر نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل منافی ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے کیا ہے، پاک صاف رکھنا ہے اور تطیب خوشبو دار رکھنا ہے، معطر رکھنا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک تو نبی علیہ السلام اس بات کے بے حد حریص تھے کہ امت کو عظیم ترین عبادت کے لیے، نماز کے لیے ایک جگہ جمع کریں، اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے جو ہے مساجد کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا، مساجد کی تعمیر ویسے تو کیا ہے، فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، دو چند افراد اگر یہ کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، اگر نہیں تو پھر سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور فضیلت کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور ہر محلے کے اندر مسجد کا ہونا ضروری اس لیے ہے تاکہ ہر بندہ مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کر سکے۔ ظاہر ہے اگر آبادی زیادہ ہے، محلہ بڑا ہے، علاقہ بڑا ہے، تو وہاں پر دیکھا جائے گا کہ یہاں پر ایک مسجد کافی ہے، 2 مسجد ہیں، 3 مسجد، 4 مسجد، تو اس ضرورت کے تحت آپ مساجد کے نیٹ ورک کو وسیع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنی قریب مسجدیں ہوں گی، محلوں کے اندر مسجدیں ہوں گی، اس کے اندر کیا ہے، بوڑھا بندہ بھی آسانی کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، مریض اگر شامل ہونا چاہے مریض بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے محلات کے اندر بھی، جو محلے ہیں ہمارے ٹاؤنز ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں مسجد بنانی چاہیے، اور مسجد کوشش کریں جو گھر کے قریب ترین جگہیں ہوں ان پر بنائی جائیں، یعنی آبادی سے دور والے علاقوں کے اندر مسجد نہیں بنانی چاہیے، جو آبادی کے قریب علاقے ادھر، کیونکہ مساجد کو بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے، اس کو آباد کرنا ہے، صرف بنانا مقصود نہیں ہے، اس کو آباد کرنا بھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ تو جب ہم کسی دور علاقے کے اندر بنا دیتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی آ کے نہیں پڑھتا، تو پھر یہ غلط بات ہے۔ تو ہمیں ایسی جگہ پر مسجد بنانی چاہیے جو گھروں کے قریب ہو، اور تاکہ ہر بندہ آ کر باجماعت نماز ادا کر سکے۔ اور اسی طرح مسجد کو صاف رکھنا یہ ضروری ہے، اور یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک انسان کی، اور خاص طور پر جن کو اللہ رب العالمین یہ مقام دے دیتے ہیں، یعنی مساجد کا انتظام انصرام ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ان کے اوپر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں، یا تو خود یا پھر کسی شخص کو اس چیز کے اوپر متعین کریں۔ ویسے تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہم میں سے ہر ایک انسان نہیں کرتا تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی ایسے شخص کو وہاں پر متعین کریں جو مسجد میں صفائی کا لحاظ رکھے، اور پھر جو اس کی اجرت بنتی ہے ہمیں خوشی کے ساتھ اس اجرت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مساجد کو خوشبو سے معطر رکھنا یہ بھی کیا ہے، مشروع ہے، کیونکہ جو معطر جگہیں ہوتی ہیں وہاں آپ کو کسی قسم کی بو نہیں آئے گی، تو ظاہر ہے وہاں پر ٹھہرنے کا آپ کو دل بھی کرے گا، خوشبو والی جگہ پر آپ کو رہنے کا اور وہاں پر وقت گزارنے کا آپ کو دل چاہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی وہ آپ کا مسجد کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور امام صاحب نے سب سے پہلی حدیث اسی لیے اس کو بیان کیا ہے تاکہ مساجد کی تعمیر کی طرف ہم توجہ کریں، اور جب ہم مسجد بنا لیں تو پھر مسجد بنا کر اس کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ اس کو صاف رکھنا اور اس کو خوشبودار رکھنا، معطر رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آخر کے اندر جو بات آپ نے پڑھی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے مرسل ہونے کو صحیح کہا ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے ایک جگہ پر مرسل روایت ہے اور ایک جگہ پر موصول روایت ہے، اب دونوں کا تعارض ہو جائے تو پھر ہم کون سی روایت کو اختیار کریں گے، موصول کو یا مرسل کو؟ تو وہاں پر احتیاط یہی ہے کہ ہم موصول روایت کو اختیار کریں، کیونکہ وہ سند کے ساتھ رسول مکرم علیہ السلام تک بسند صحیح ثابت ہے۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاتل اللہ، اللہ تعالی تباہ کرے، ہلاک کرے۔ یہاں قاتل سے مراد کیا ہے؟ اہلکا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے لڑے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ہلاک کر کے رہے گا۔ تو اس لیے قاتل
یہاں پر کس کے معنی کے اندر ہم کریں گے؟ ہلاکت کے معنی میں۔ قاتل اللہ الیہود، اللہ رب العالمین یہود کا ستیہ ناش کرے، اللہ رب العالمین ان کو تباہ و برباد کرے۔ اب الیہود اس سے مراد کون ہیں؟ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ ایک تو یہ بیان کی جاتی ہے، ان کے جو جد اعلیٰ تھے ان کا نام تھا یہوذا، پھر یہوذا سے یہودا معرب ہو گیا، ٹھیک ہے، یہود۔ یا پھر یہ نام جو ہے ہادہ یہودو سے مشتق ہے۔ ہادہ یہودو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، جیسا قرآن کریم میں آتا ہے نا انا ہدنا الیک، کیونکہ اصل میں یہ کس کی طرف لوٹ کر آ گئے تھے؟ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے چلے گئے اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو 40 راتوں کے لیے وہاں پر روک دیا، تو اس کے بعد کیا ہے؟ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اب وہ بچھڑے کی عبادت سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہو گئے تھے، اس لیے انا ہدنا الیک، انہوں نے کہا کہ ہم تیری طرف اللہ رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ دو وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہیں کہ ان کا یہ نام یا تو یہودا کے نام پر ہے، یا اس لیے کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیا تھا، اس لیے ان کا نام یہ یہود پڑ گیا۔ قاتل اللہ الیہود، اللہ رب العالمین یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، اللہ رب العالمین ان کا ستیہ ناش کرے۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، قبور انبیائہم اپنے نبیوں کی، اپنے پیغمبروں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مساجد، سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی وہاں پر رکوع سجود کرنے شروع ہو گئے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ وزاد مسلم، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے اندر یہ الفاظ زائد ہیں، والنصارى، یعنی قاتل اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بھی اور نصارہ کو بھی، دونوں کو اللہ رب العالمین کیا کرے؟ ان کو تباہ کرے، ہلاک کر دے اللہ رب العالمین۔ اب نصارہ ان کا نام کیسے پڑا؟ نصارہ سے مراد کون ہے؟ نصارہ سے مراد جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان کے نام پڑھنے کی بھی دو وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ان کی وجہ سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ یا پھر ناصرہ نامی ایک شہر تھا جس کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ نصارہ کہلاتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، قاتل اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ رب قاتل اللہ الیہود، کہ اللہ تعالیٰ یہود کا ستیہ ناش کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ متفق علیہ، وزاد مسلم والنصارى، امام مسلم نے والنصارى کے الفاظ بھی زائد بیان کیے ہیں۔ ولہما، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی روایت میں، صحیحین میں روایت موجود ہے، من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا روایت ہے؟ کہ وہ تھے اذا، جب ماتا فوت ہو جاتا، وہ تھے، کون تھے؟ یہود و نصارہ، ٹھیک ہے، اذا جب ماتا فوت ہو جاتا، فیہم ان میں، الرجل الصالح نیک شخص، اب یہ عام ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے یا کوئی بھی عام بندہ ہے۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان میں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا، بنوا علی قبرہ، وہ بنا دیتے تھے اس کی قبر پر، مسجداً، مسجد، جب بھی کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تو ان کی قبروں پر کیا بنا لیتے تھے؟ وہ مسجد بنا لیا کرتے تھے۔ وفیہ، اور اس روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اولئک شرار الخلق، کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کیا ہے؟ بدترین مخلوق ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر
نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے قبروں کو مساجد بنانے کی حرمت بیان کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہود و نصارہ پر تباہی اور بربادی کی آپ نے بد دعا کی، اور آپ نے یہ بد دعا کیوں کی، اس کی وجہ علت بیان کر دی کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا، مساجد بنا لی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین ان کو کیا کرے، تباہ و برباد کرے۔ تو یعنی قبروں کے پاس عبادت کرنے کی ممانعت اس حدیث کے اندر مذکور ہے، چاہے وہ نماز اور عبادت کسی پہلے سے موجود قبر پر مسجد تعمیر کر کے ہو یا کسی میت کو مسجد میں دفن کر کے ہو، تو دونوں صورتوں کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اگر انسان قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اس سے مقصود اس شخص کی عبادت کرنا ہوگا تو یہ بہت سنگین جرم ہوگا، بہت سنگین جرم ہوگا۔ اور پیچھے آپ نے حدیث پڑھ لی تھی، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جگہ بیان کی تھی جہاں پر ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ان میں ایک جگہ یہ بھی تھی، اور وہاں میں نے تفصیل سے آپ کو یہ بات بھی بیان کر دی تھی کہ کیوں ہم نے کیا نام ہے رخ کر کے قبرستان کی طرف نماز نہیں پڑھنی، یا قبرستان میں نماز کیوں نہیں پڑھنی، کیونکہ وہاں پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام وہ تمام ذرائع کو بند کرنا چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے سے شیطان ان کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ایک تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ شرک جو ہے یہ عظیم ترین گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسا گناہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین اس کی مشیت پر ہیں، چاہے وہ بندے کے معاف کر دیں، لیکن شرک معاف نہیں ہوتا۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے کا سورہ لقمان کے اندر ذکر کیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی بھی شریک نہ بنانا، کیونکہ یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ اور شریعت اسلامیہ نے دیکھیں، غور کریں اس حدیث کے اوپر، کس طرح توحید کی حدود کی حفاظت کی ہے کہ کوئی بھی شخص توحید کی حدود کو پامال نہ کر سکے۔ آپ نے وہ سارے اسباب اور ذرائع ختم کر دیے جو انسان کو شرک کی طرف لے کر جا سکتا تھا، جو آپ کی توحید کے اندر خلل لا سکتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا اور لعنت کر دی ان کے اوپر کہ وہ اللہ رب العالمین ان کو تباہ و برباد اس لیے کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا، مساجد۔ اور قبروں پر مساجد تعمیر کرنا کیا ہے، حرام ہے، کیونکہ حدیث کے اندر کیا کہا گیا، اولئک شرار الخلق، کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے، سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اور دوسرا، ایسا کرنا یہود و نصارہ کے فعل کے مشابہ ہے، اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ پر مزارات اور مقابر شرک کے اڈے نظر آتے ہیں۔ تو اس کی بہت بڑی وہ جو چیز کیا نام ہے، اس کے نتائج تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ آج لیکن ہم جب اس چیز کے طرف چلے گئے ہیں تو ہم دیکھیں گے ہر جگہ پر ہمیں قبے ملیں گے، ہمیں مساجد آپ کو ملیں گی، خاص وہاں پر مدفون کر دیا جاتا ہے ایک بزرگ کو، لوگ وہاں پر آتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تو یہ بہت سارے جرائم کو لے کر پھر چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسی مساجد جو قبر پر بنی ہوئی ہوگی اس کو گرانا واجب ہے، کیونکہ قبر پر مسجد بنانا کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو جب کبیرہ گناہ ہے، ادھر شرک ہونا ہے، تو ایسے اڈے کو ختم کرنا بھی کیا ہے، واجب ہے، کیونکہ کبیرہ کو باقی نہیں رکھنا۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد ضرار والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، تو اس کو اللہ رب العالمین نے گرانے کا حکم دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ وہ کسی قبر پر تعمیر نہیں کی گئی تھی، اس میں صرف کیا تھا، مسلمانوں کا ضرر تھا، نقصان تھا، اگر وہ باقی رکھتے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچنے والا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گروا دیا۔ تو جس مسجد کا بنانا ہی گناہ ہو اور وہ شرک کا ذریعہ بنتی ہو،
تو اس کے باقی رکھنے کا جواز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حکمرانوں کی، ہماری حکمران جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان تمام شرک کے اڈوں کو ختم کریں۔ اور آج ہم دیکھیں، اگر ہم پاکستان کے اندر معیشت کے لحاظ سے ہم جو بدترین حالات کے اندر جاتے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنا دیے، اور یہ باقاعدہ ہمارے دھندے چل رہے ہیں اس کے اوپر۔ اب کوئی شخص اگر ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے جو قبر کے اوپر بنائی گئی تھی یا قبر کے نزدیک بنائی گئی تھی، یا پھر اس مسجد کے اندر قبر موجود ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر مسجد بنانے کی ممانعت تو ذکر کر دی کہ قبروں پر آپ نے مسجد کو نہیں بنانا، لیکن آپ نے وہاں پر نماز ادا کرنے کی ممانعت نہیں بیان کی، اور یہ ائمہ ثلاثہ کا کیا ہے؟ مذہب ہے۔ اب جو علماء ایسی مسجد کے اندر نماز کے غیر صحیح ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیل کیا ہے کہ ایسی مساجد میں نماز کی ممانعت بطریق لزوم ہے، کیونکہ جب بنانا ہی جائز نہیں تو نماز اس کے اندر پڑھنا بھی جائز نہیں، اور جب وہ مسجد صاحب قبر کی عبادت تک پہنچنے کا وسیلہ بن جاتی ہو، ذریعہ بن جاتی ہے، اور واقعہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسی جگہوں پر نماز ادا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس لیے اجتناب کرنا زیادہ بہتر ہے کہ ایسی جگہوں پر نماز نہ پڑھائی جائے جہاں پر قبر کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، یا پھر قبر کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے، یا مسجد کے اندر قبر بنی ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو دوسری روایت آپ نے پڑھی وہ کیا ہے؟ اذا مات فیہم الرجل الصالح، کہ جب بھی کوئی نیک بندہ ان کا فوت ہو جاتا، یعنی یہاں پر 7 انبیاء کے لیے خاص نہیں ہے، ہر ایک کے لیے وہ نیک بندہ نبی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، جب وہ بھی فوت ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے، اور پھر ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو ہم اس کے اندر اور زیادہ نکل گئے، ہم نے قبرستان میں وہ امور سر انجام دینا شروع کر دیے جو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دی تھے۔ پکی ہم نے بنا لی قبریں، چونا گچھ ہم قبریں بنا رہے ہیں، ٹائلوں سے مزین خوبصورت قبریں بنا رہے ہیں، کتبے ہم وہاں پر لگا رہے ہیں، وہاں پر آیت الکرسی یا کچھ اور لکھ دیتے ہیں ہم قبروں کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دی ہیں، پھر ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو جب کافر یہ کام کرے، یہودی یہ کام کرے، عیسائی یہ کام کرے، ہندو یہ کام کرے، تو وہ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک لعنت کا مستحق ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بد دعا کریں اور ہم اس کو برا بھی سمجھیں۔ اور اگر مسلمان یہ کام کریں، ہم سمجھیں کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہمارا مقصود یہ نہیں ہے، ہمارا رکوع کا یہ مطلب نہیں، ہمارے سجدے کا یہ مطلب نہیں، ہمارا قبرستان پر اس قبر پہ جانے کا یہ مطلب نہیں، ہمارا وہاں پر کرنے کا یہ مطلب نہیں، ہم اس طرح کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح کے پہلا معاملہ ہے، پہلے معاملے کے اندر، یعنی جس طرح یہود و نصارہ کو ہم اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کر دی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، اس کی علماء نے 2 تشریح کی ہیں کہ اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے۔ ایک مطلب تو یہ تھا کہ جو افعال مساجد میں کیے جاتے تھے وہ قبروں پر انجام دینا شروع ہو جائیں، مثلا سجدہ ہم کر لیں، رکوع کر لیں، یا 2 زانوں ہو کر ہاتھ باندھ کر تعظیماً ان کے سامنے قیام کریں، کھڑے ہو جائیں، یا قبروں کے نزدیک مسجد کی تعمیر کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں مفہوم اس کے اندر موجود ہیں۔ تو دونوں مراد ہیں کہ انہوں نے کیا ہے، اللہ رب العالمین کہ ان بندوں کی جو نیک بندے تھے جب وہ فوت ہو جاتے تھے تو بنوا والا قبری ہی مسجدن، تو وہ ان کی قبر کے اوپر کیا بنا لیا کرتے تھے؟ مسجد بنا لیا کرتے تھے، سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں جب ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرار الخلق کہہ رہے ہیں، ان کے زمرے میں وہ شامل ہو رہے ہیں، تو فعل جو ہم کر رہے ہیں بت پرستی وہ اس کے مشابہ ہے، اور ہم اس کو کہیں کہ نہیں یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ تو ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اور قبر پرستی کے جو نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں
وہ سب کے سامنے بالکل واضح ہے، اور لوگوں کے اوپر وہ تہذیب، وہ تمدن جو قبر پرستی والا ہے وہ آتا جا رہا ہے، لوگ ان کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مساجد کو اپنی ان تمام چیزوں سے پاک کر سکیں کہ جہاں پر غیر اللہ نام کی چیز ہی نہ ہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ تو اسی طرح ایک غلطی پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ ہم مسجد کے اندر جس نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی ہوتی ہے، ہم اٹھا کر اس کی قبر کو جب فوت ہو جاتا ہے وہیں پر وہ کونے وغیرہ کے اندر بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ جب چار دیواری آپ کی مسجد کی موجود ہے تو اس کے اندر قبر نہیں بنانی چاہیے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ ہاں اگر پہلے قبرستان تھا وہ آپ نے اکھیڑ لی، اس کو برابر کر دیا، جیسا کہ مسجد نبی جہاں پر بنی وہاں پر یہ معاملہ تھا، پھر جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر قبریں ہیں تو اکھیڑ لیں، ان کو اٹھا کر کہیں اور دفنا دیں۔ اگر نہیں پتہ تھا آپ نے بنا لی، پھر کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کی نیت وہ نہیں ہے۔ اور دوسری یہاں پر یہ بھی چیز سمجھتے جائیے کہ لوگ کہیں گے کہ جی ہم تو وہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی ہی عبادت کر رہے ہیں، اسی کو رکوع کر رہے ہیں، اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، شیطان ہے، وہ انسان کو آہستہ آہستہ وہ اس جانب لے جاتا ہے۔ کبھی وہ اس کے سامنے کھڑا کروائے گا، کبھی رکوع سجدے، پھر اس کی نیت ادھر کروا دے گا، جی ادھر چلے جاؤ۔ آپ مسجد نبوی کا حال دیکھ لیں، جو مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہے، یہ یاد رکھیے مسجد نبوی کا حصہ نہیں، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کی قبر بنائی گئی وہاں پر ایک تو وہ مخصوص دلیل تھی کہ نبی علیہ السلام جہاں پر فوت ہوتے وہیں پر ان کو کیا کیا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، اور وہ مسجد سے باہر تھا اس وقت۔ اب وہ مسجد کے اندر شامل ہو گیا، تو اگر وہاں پر کسی کو نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے تو ادھر وہ اس کو حتی الامکان اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کر رہا ہوں، رب کے سامنے میں رکوع کر رہا ہوں، رب کے سامنے قیام کر رہا ہوں، رب کے سامنے میں سجدہ ریز ہو رہا ہوں۔ تو کچھ لوگ بھاگ کر وہاں پر خاص طور پہ چلے جاتے ہیں کہ جی وہاں پر کھڑے ہو کر روضہ مبارک کے قریب جا کر ہم نماز پڑھیں گے، تو یہ بھی وہ شرک کی طرف جانے والا زمرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیلا، نبی مکرم علیہ السلام نے بعثا روانہ کیا، بھیجا، خیلاً ایک دستہ۔ کون سا دستہ؟ گھوڑ سواروں کا۔ خیل یہ اسم جمع ہے، اس لفظ کا واحد نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ ایک گھوڑ سواروں کا دستہ نبی مکرم علیہ السلام نے ایک مہم کے لیے روانہ کیا۔ فجاءت برجل، تو وہ ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ فربطوہ، پس انہوں نے اس کو باندھ دیا۔ بساریۃ من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ۔ الحدیث، یہ حدیث کیا ہے، لمبی ہے، تو اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر بیان کیا گیا ہے، متفق علیہ، اور یہ حدیث کیا ہے، بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر در حقیقت سیدنا ثمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ایک مہم پر، تو انہوں نے ثمامہ بن اسال جو کہ یمامہ کے سردار تھے ان کو پکڑ کر لے آئے، اور لا کر انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ 3 دن تک آپ علیہ السلام ان سے آ کے پوچھتے حال و احوال، تو وہ 3 باتیں کہتا ان تقتل ذا دمن، اگر تم قتل کرو گے تو خون والے کو قتل کر رہے ہو، اور اگر تم احسان کرتے ہو تمہیں اس احسان کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، تمہیں احسان کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر اگر تم کیا نام ہے کوئی لینا چاہتے ہو فدیہ وغیرہ تو فدیہ لے لو، میں تمہیں فدیہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یعنی کوئی بھی اگر آپ چاہتے ہو وہ تینوں کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر قتل کرتے ہو تو یاد رکھو ایسے بندے کو مارو گے جس کا بدلہ لیا جائے گا، اگر تم احسان کرو گے تو شکر کرنے والوں پر، قدر کرنے والے پر تم کیا ہے احسان کرو گے، اگر مال چاہتے ہو
تو مانگ لو جتنا تم مال چاہتے ہو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے کچھ بھی نہیں چاہتے تھے۔ 3 دن آپ اس سے کرتے بعد وہ یہی کہتا، تیسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ باہر نکلے، وہ جا کر ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں پر جا کر انہوں نے غسل کیا اور دوبارہ مسجد کے اندر آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی وہ کیفیت بیان کی جو اسلام سے پہلے کی حالت تھی، کہ سب سے اگر مبغوض چہرہ تھا تو نعوذ باللہ آپ کا چہرہ میرے نزدیک تھا، لیکن آج سب سے محبوب ترین چہرہ آپ کا ہے، اور میں آپ کے دین کو سب سے برا دین سمجھتا تھا، لیکن آج آپ کا دین سب سے محبوب ترین دین ہے میرے پاس۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس باتوں سے خوش ہو گئے، اور کیونکہ وہ عمرے کی نیت سے اپنے علاقے سے نکلے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ چلے جاؤ عمرہ کر لو۔ تو وہ جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے مشرکین کے تلبیہ کے علاوہ تلبیہ پڑھا۔ مشرکین کا تلبیہ کیا ہوتا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہو لک تملکہ وما ملک۔ تو جب انہوں نے اس کے علاوہ پڑھا تو انہوں نے کہا تم تو بے دین ہو گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لے کر آ گیا ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور یاد رکھو اب تمہارے پاس یہ ماما سے ایک دانہ بھی گندم کا تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ہاں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت ہوگی تو پھر وہ جو ہے قتل کرنے کا وہ ارادہ کر رہے، تو بعض نے ان کو کہا کہ اس کو قتل نہ کرو۔ یاد رکھو مکہ ہم ایسی وادی کے اندر موجود ہیں غیر ذی زرعین، یہاں پر کاشتکاری نہیں ہوتی، تو انہوں نے چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ جی وہاں سے ہمارے پاس گندم وغیرہ آئے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا نبی علیہ السلام کو کہ انت تصل الرحم وہ تکسب المعدوم، اور آپ کی دیگر صفات کا ذکر کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ثمامہ بن اسال کو سفارش کی اور کہا کہ ان کو گندم وغیرہ دے دو۔ اب یہ صرف کس لیے تھا؟ دیکھیں وہ 3 دن صرف مسجد کے اندر رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھا، صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھا، ان کی عبادت کو دیکھا، اسلام کا اس نے مشاہدہ کیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور ایسا مسلمان کہ پہلے کیا کہتا ہے سب سے مبغوض چہرہ، اب سب سے محبوب ترین چہرہ، سب سے مبغوض دین، سب سے محبوب ترین دین، اور جاتے ہی فوری طور پر کیا ہے ان کی گندم بھی بند کر دی کہ اب کچھ بھی تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب وہ ایمان لے کر آتے تھے تو حقیقی طور پر وہ ایمان لاتے تھے۔ یہاں پر اس روایت کو لانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ کافر کو مسجد میں ہم داخل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے وہ حدیث لے کر آئے سیدنا ثمامہ بن اسال والی کہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کو کہاں پر آ کر باندھا؟ مسجد کے اندر۔ تو اس لیے تو یہ جائز ہے کہ کافر کو مسجد میں داخل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسجد کو آپ جیل بھی بنا سکتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ثمامہ کو گرفتار کر کے مسجد میں باندھا گیا، یہ ان کے لیے جیل تھی۔ اور امیر کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ قیدی کو احسان کر کے چھوڑ دے، اس کے اوپر ہے وہ جس طرح کرے۔ اب بعض لوگ وہ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس کے تحت وہ کہتے ہیں جی مشرک نجس سے لہٰذا وہ مسجد کے اندر بالکل نہیں آ سکتے۔ تو یہ بات سمجھ لیں، کچھ ایسے حالات ہیں جس میں کافر کو مسجد کے اندر ہم نے نہیں آنے دینا۔ وہ کیا ہے؟ صرف وہ مسجد کا نظارہ کرنے آ رہا ہے، مسجد کے اندر وہ تصویریں اپنی بنانے آ رہا ہے، تو وہ جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ کسی مصلحت کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے، یہ اس کا کام ہی مسجد کے اندر ہے، جیسے مسجد کی تعمیر و مرمت کے لیے، یا پھر اسپیکر وغیرہ صحیح کرنا ہے، کوئی ایسی چیز بجلی وغیرہ کا کام ہے جو مسجد کے اندر داخل ہو کر ہی ہونے والا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ یا پھر اسی طرح مسلمانوں کی وہ عبادت پر مطلع ہونا چاہتا ہے، وہ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، حق اور باطل کا وہ موازنہ کر سکتا ہے، تو اس غرض سے بھی اگر وہ کافر مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کا آنا جائز ہے۔ یعنی اگر ہم مسجد کے اندر اس بندے کو لا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ موازنہ حق اور باطل میں کر سکے تو جائز ہے۔ اسی طرح کسی مصلحت کے لیے وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اس کی حاجت ضرورت ہے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، جیسے اب گرمی ہے، گرمی کے موسم میں وہ ٹھنڈے پانی کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، اس کو آنے دیں گے، کیوں؟ تاکہ اس کو اسلام کی وسعت، اس کی کشادہ دلی، فراخ دلی
اور حسن سلوک اس کے بارے میں اندازہ ہو سکے، یا پھر باہر وہ تیز آندھی چل رہی ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں پر وہ آ سکتے ہیں، جہاں پر پتہ ہے کہ آ کر اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینی ہے، ان کی جاسوسی کرنی ہے، پھر ان کو نہیں آنے دینا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ مسجد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باندھا، اور اس کے باندھنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا تاکہ وہ تھوڑا ہمارا مشاہدہ کرے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں اثر بھی اس کے اوپر ہوا۔ اور یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ مسجد نبوی کے اندر کیا تھے اس وقت؟ ستون موجود تھے۔ تو ستون کا نہ ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ خوبصورت لگتی ہے مسجد، اگر ستون بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ آگے مسئلہ آئے گا کہ ستون کے درمیان میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس حدیث کو لانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مسجد کے اندر اگر کسی کافر مشرک کو کسی ضرورت کے تحت لانا پڑے یا اس کو قیدی بنا کر مسجد کے اندر بند کیا جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔